بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری ماں کو طلاق ہو گئی تھی۔ عموماً عورتیں طلاق کے بعد اپنے میکے جاتی ہیں، لیکن میری ماں کے پاس رہنے کے لیے میکا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کا گھر تھا۔ میری ماں اپنے شوہر کے گھر سے جب نکالی گئی تو مجھے لے کر اپنے بیٹے کے گھر پہنچی تھی۔ میرا نام سندس ہے اور میں وہ بدقسمت لڑکی ہوں جس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں سمیت اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے باپ سے میری ماں کی دوسری اور پسند کی شادی تھی، لیکن میرے باپ کو بھی روایتی مردوں کی طرح پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے تھا۔ لیکن جب میں پیدا ہوئی تو میرے باپ نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر میری ماں کو طلاق دے کر مجھ سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ماں مجھ معصوم کو لے کر میرے بھائی یعنی کہ اپنے بیٹے کے گھر پہنچی تھی۔ ہارون بھائی کی عمر 20 سال تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ماں جب مجھے لے کر ہارون بھائی کے گھر پہنچی تو انہوں نے منہ موڑ لیا تھا اور بھابھی نے تو بہت تانے بھی دیے تھے، لیکن جانے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا سو اماں وہیں رک گئی تھی۔ میری ماں بہت چھوٹی تھی جب ان کی شادی خاندان کی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے چچا زاد سے کروا دی گئی تھی۔ ماں بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی عمر کوئی 15 برس تھی۔ ماں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خاندان کے بڑوں نے ان کی شادی زبردستی کروا دی تھی، اور یوں صرف 16 سال کی عمر میں ماں کی گود میں ہارون بھائی آ گئے تھے۔ ماں کے پہلے شوہر ان سے عمر میں 10 سال بڑے تھے اور بہت سخت مزاج کے تھے، اسی لیے ماں کی کبھی بھی ان سے بن نہ سکی تھی۔ ماں نے جب تک یہ رشتہ نبھایا اپنی مجبوری میں ہی نبھایا تھا، لیکن حد تو تب ہو گئی جب شادی کے 6 برس بعد اماں کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اماں اور ان کے شوہر کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اس لیے ان کے شوہر نے اپنے سکون اور خوشی کے لیے دوسری شادی کر لی تھی۔ خوش اماں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا، تو یہ ایک ناانصافی تھی۔ شادی دونوں کی ہی مرضی کے خلاف ہوئی تھی تو دونوں کو ہی جائز تھا کہ وہ اپنی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے، لیکن یہاں یہ اختیار صرف شوہر کو حاصل ہوا تو اماں پھٹ پڑی تھی۔ یہ ناانصافی اماں برداشت نہ کر سکیں اور خاندان کے سب بڑوں کے آگے اس کیس کو رکھا، لیکن سب نے اماں کو یہ سمجھایا کہ مرد کو تو 4 جائز ہیں، وہ 4 سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ 4 کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے۔ کسی نے بھی ان کو ان کے حصے کا حق نہ دیا تو وہ بجھ سی گئی تھی، اور اس بجھی راکھ سے چنگاری اس دن نکلی تھی جب اماں کے پہلے شوہر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اس خوشی میں لے کر شمالی علاقہ جات کی طرف گھومنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف خاندان کی خاطر اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں کریں گی۔ میری اماں اس بات کی قائل تھی کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے سو اسے کھل کر جینا چاہیے، کسی کے کہنے پر اسے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کا فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ کوئی بھی انہیں سمجھا نہیں سکا تھا۔ آخر کار اماں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، ہارون بھائی کو اپنے شوہر کے پاس ہی رہنے دیا اور خود اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئیں۔ طلاق کے سال بھر بعد ہی اماں کی شادی ایک کلرک سے ہو گئی تھی، لیکن اماں کی بدقسمتی تھی کہ یہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی تھی۔ رفیق نامی اماں کا دوسرا شوہر بہت ہی خبیث آدمی تھا۔ شرافت کی آڑ میں وہ بہت ہی خراب دھندے کرتا تھا۔ وہ اتنا زیادہ لالچی تھا کہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس نے پیسوں کے لیے میری ماں کا سودا کسی سے کرنا چاہا تھا، لیکن اماں کی خوش قسمتی کے وقت پر ہی انہیں رفیق کے گندے ارادوں کی خبر ہو گئی اور وہ اپنی جان اور عزت بچا کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تھی۔ جب سب کو رفیق کی اصلیت پتہ چلی تو اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اماں کو طلاق دلوا دی گئی، اور یوں اماں ایک بار پھر اجڑ چکی تھی۔ جب 2 بار اماں کا گھر اجڑ چکا تو انہوں نے دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور ایک اکیڈمی سے کمپیوٹر کورس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں اکیڈمی میں میری ماں کی ملاقات میرے باپ حیدر سے ہوئی۔ حیدر اکیڈمی میں کمپیوٹر کا ٹیچر تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری ماں کی دوستی حیدر سے ہو گئی تھی، جو پھر 1 سال کے اندر اندر محبت میں بھی بدل گئی تھی۔ ماں نے ایک بار پھر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا ارادہ کیا اور حیدر کو اپنے گھر رشتہ لانے کا کہا تھا۔ حیدر رشتہ لے کر آیا تو ماں کے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ماں حیدر کو پسند کرتی ہیں اور عورتوں کی پسند کی شادی کے حق میں ماں کا خاندان نہیں تھا۔
دوسری بڑی وجہ ماں کی عمر تھی جو زیادہ ہو چکی تھی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس عمر میں دوبارہ سے شادی کرے، کیونکہ اس وقت ماں کے بیٹے ہارون کی شادی کی باتیں خاندان میں ہو رہی تھیں۔ ماں کو سوائے اپنی زندگی کے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، سو انہوں نے ہارون بھائی کی بات بھی نہ مانی اور ان کی شادی کرنے سے پہلے ہی اپنی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے خاندان والے اور ہارون بھائی نہ مانتے۔ اماں نے اس بار بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اور جب بہت کوششوں پر بھی ان کے خاندان والے نہ مانے تو وہ گھر بار چھوڑ کر حیدر کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ ان کا جانا تھا کہ ان کے خاندان والوں نے ان سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا تھا اور دوبارہ کبھی شکل نہ دکھانے کا کہا تھا۔ ماں بھی خوش تھی حیدر کے ساتھ، سو انہیں نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی واپس اپنے اس پابندیوں سے جکڑے ہوئے خاندان اور گھر میں جائیں گی۔ حیدر کے ساتھ نکاح کر کے وہ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ حیدر اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اس کے سر پر 2 بہنوں اور 2 چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ حیدر کا باپ مر چکا تھا اور ساری ذمہ داری حیدر کے کندھوں پر تھی، اسی لیے اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے بھی ابھی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس کے مجبور کرنے پر وہ ماں کے گھر چلے گئے تھے۔ جب اچانک سے حیدر ماں کو دلہن بنا کر گھر لے گیا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کوئی بھی اس نئے رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن مصلحتاً خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ماں کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کا عموماً عورتوں کو، بلکہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی عورتوں کو ہوتا ہے۔ حیدر کی ماں اور بہنیں حیدر کے سامنے میٹھی چھریاں بن جاتی تھیں اور پیچھے سے میری ماں کو صحیح مشکل وقت دکھاتی تھیں۔ وہ روایتی ساس اور نندیں تھیں جو اپنے بھائی اور بیٹے کی پسند کی عورت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے ماں کے ساتھ بھی ہر وقت انہوں نے جھگڑا شروع کیا ہوتا تھا، لیکن حیدر کے آتے ہی وہ جھگڑا پیار محبت میں بدل جاتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حیدر کے گھر میں رہنا کس قدر مشکل کام ہے۔ حیدر کی کم تنخواہ اور اس کی ماں اور بہنوں کے ہر وقت کے تانوں میں زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن فیصلہ کر چکی تھیں تو اس لیے ڈٹی ہوئی تھیں۔ تھوڑے دن کے بعد ہی جب ماں امید سے ہوئی تو ماں کی ساس نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ انہیں پہلی اولاد کے طور پر صرف اور صرف پوتا ہی چاہیے۔ حیدر بھی ماں کی زبان بولنے لگا تھا، وہ بھی انہی مردوں میں سے تھا جن کو پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے ہوتی ہے۔ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا ماں کے ہاتھ میں تو نہیں تھا، سو بہت دعاؤں اور انتظار کے بعد بھی بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوئی تھی، اور وہ بیٹی میں تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو ہسپتال میں موجود میرا باپ حیدر اور میری دادی میرے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی بغیر مجھے دیکھے گھر چلے گئے تھے۔ ماں تکلیف میں 3 دن تک ہسپتال میں اکیلی ہی پڑی رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا تو اماں مجھ معصوم اور ننھی سی جان کو لیے میرے باپ کے گھر واپس آئی تھیں، لیکن وہاں پر تو جیسے سب لوگوں نے اپنے دلوں سے اماں کو نکال ہی دیا تھا، اور ان میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ کسی نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ ماں کی طبیعت خراب ہے۔ سب نے ان پر چڑھائی شروع کر دی تھی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، جیسے بیٹے آرڈر پر تیار ہو رہے ہوں۔ حیدر نے کھڑے کھڑے میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور ان کی بہنوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماں کو اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے زندگی میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اور واپس وہ کس کے پاس جاتی انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے لیے واپسی کے سارے راستے حیدر کی جھوٹی محبت میں وہ خود بند کر کے آئی تھی، سو اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہ تھا جو انہیں واپس ان کے گھر والوں کی طرف لے کر جاتا۔ اماں کہتی ہیں کہ وہ اکیلی ہوتی تو کہیں بھی چلی جاتی یا اپنی جان لے لیتی، لیکن ان کے ساتھ ایک معصوم جان یعنی کہ میں بھی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ہارون بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہارون بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنے علیحدہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں جب ان کے گھر گئی تو اماں کو دیکھ کر ہارون بھائی نے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے اماں کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں اور ان کے ساتھ ہی رہیں، لیکن اماں نے تب ہارون بھائی کی نہیں سنی تھی، اور آج ہارون بھائی نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن وہ دل کے برے نہیں تھے، اس لیے سمجھ سکتے تھے کہ ماں ان حالات میں کہاں جائیں گی۔ سو ناراضگی اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ماں کو اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی۔ ہارون بھائی کی بیوی سمرا بھابی کو میرا اور میری ماں کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں تھا، لیکن مجبوراً وہ بھی چپ تھی۔ سب خاندان والوں نے ہارون بھائی کو کہا کہ وہ مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیں، لیکن ہارون بھائی نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور ہمیں اپنے گھر سے نہیں نکالا۔
انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ماں جیسا دل نہیں رکھتے۔ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی پرواہ کرتے ہیں اور انہیں دربدر نہیں کرنا چاہتے۔ میں اور اماں ہارون بھائی کے گھر پر ہی رہ رہے تھے اور یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے بڑی ہوتی چلی گئی تھی اور میں محسوس کرنے لگی تھی کہ سب لوگ مجھ سے کتنا دور دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہارون بھائی بھی مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایک میرے پاس صرف اماں ہی تھی جو کہ ہر وقت اداس رہتی تھی، اور جب بھی وہ اپنے پہلے شوہر کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش دیکھتی تھی تو وہ جیسے اندر سے جلنے لگتی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میرے باپ حیدر نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس سب میں کسی کی خوشیاں داو پر لگی تھیں تو وہ صرف اور صرف میری ماں تھی، اور اگر کسی کی زندگی احساس کمتری اور بربادی کا شکار ہوئی تھی تو وہ صرف میری زندگی تھی۔ ہاں، میں جب 18 سال کی ہوئی تو ایک شام میری ماں بھی گزر گئی تھی۔ وہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میری زندگی تو پہلے ہی بدتر تھی، ماں کے جانے کے بعد اور زیادہ بدتر ہو گئی تھی۔ میں بھابھی کے تانوں کے سائے میں ہی زندگی گزار رہی تھی جب ایک دن بھائی نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری ماں سے ناراضگی تو تھی ہی میرے نانا نانی کی، لیکن میرے لیے انہوں نے خود بھی فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے ان کے فیصلے کا احترام بھی کیا تھا، کیونکہ میں ماں کی طرح بغاوت پر اتر کر اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اور یوں میرا رشتہ ہارون بھائی کے بھائی زارون سے طے ہو گیا تھا۔ ہاں، زارون ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا اور ایک ملٹی نیشنل فرم میں نوکری کرتا تھا، اور وہ میرے لیے بہتر تھا، سو میں نے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا، چپ چاپ زارون سے شادی کر لی تھی۔ زارون سے شادی کے بعد ہارون بھائی کا رویہ بھی میرے ساتھ قدرے بہتر ہو گیا تھا، اور زارون کے گھر کے لوگ تو مجھ سے بہت ہی خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے، سوائے زارون کے۔ زارون کی ماں بھی مجھے آج اپنی بہو اور بیٹے کی بیوی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی سابقہ سوتن کی بیٹی کے طور پر دیکھتی تھی اور میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی تھی۔ چاہے سب لوگ کتنے ہی برے ہو جاتے، لیکن میرے ساتھ زارون کا رویہ بہتر تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا اور میں اس میں ہی خوش تھی۔ لیکن میری ساس ہر وقت مجھے ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کے طعنے دیتی تھی اور زارون کو بھی کہتی رہتی تھی کہ دیکھنا، ایک دن یہ تمہیں بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی، جیسے اس کی ماں اپنے 2 شوہروں کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی، بس چپ چاپ روتی رہتی تھی۔ زارون میرے آنسو صاف کر کے جب مجھ پر بھروسہ ہونے کی قسم کھاتا تو میرا دل سکون میں آ جاتا تھا۔ میری شادی کو سال بھر ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے پوتا پوتا کی رٹ لگا دی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ انہیں اس گھر میں بچوں کا شور چاہیے، اور وہ مجھے ہر وقت تانے دیتی تھی کہ کہیں تم بانجھ تو نہیں ہو، اور میں چپ چاپ بس انہیں سنے جاتی تھی جیسے اس سب میں میرا ہی قصور ہو۔ میری اور زارون کی شادی کے 1.5 سال بعد زارون کے چچا زاد بھائی قدیر کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے 10 مہینوں بعد ہی ان کے ہاں پیارا سا بچہ بھی ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میری ساس کے ہاتھ تو موقع آ گیا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت ذلیل کرتی رہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور میں ان کے بیٹے کو بچہ نہیں دے سکتی ہوں۔ میں خود بھی ان سب باتوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی اور ہر وقت روتی ہی رہتی تھی۔ زارون کہتا تھا کہ جب خدا کو منظور ہوگا بچہ ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو، لیکن میں کس طرح پریشان نہ ہوتی؟ زارون خود تو آفس چلا جایا کرتا تھا۔ پیچھے سے میری ساس کے تانوں کا نشانہ تو میں ہی بنتی تھی۔ رفتہ رفتہ میری اکلوتی نند روبینہ بھی میری ساس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ وہ بھی مجھے بانجھ بن کے تانے دینے لگی تھی۔ میں زارون کو کئی بار مجبور کر کے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئی تھی اور بہت سارے ٹیسٹ کروائے تھے۔ ہر ٹیسٹ ٹھیک ہی تھا، بس خدا کے ہاں دیر تھی، اور زارون مجھے یہی بات سمجھاتا تھا کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن میرا دل اس قدر رنج سے بھرا ہوا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ بچہ فوراً سے ہو جائے تاکہ میری ساس اور نند کی زبانیں بند ہوں، لیکن شاید میری قسمت میں خوشی اور سکون لکھا ہی نہیں تھا۔ سو بہت کوششوں کے بعد بھی میری گود ہری نہیں ہو سکی تھی۔ اب تو زارون بھی مجھ سے اکتانے لگا تھا۔ میرا روز روز کا رونا اور ڈاکٹر کے پاس جانا بھی اسے برا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے سختی سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکتا تھا، لیکن میں اس کی نہیں سنتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر کبھی کسی ڈاکٹر تو کبھی کسی حکیم کے پاس جاتی کہ کسی طرح میرا علاج ہو اور میرے ہاں بچہ ہو جائے،
لیکن میری قسمت میں شاید اولاد کی خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ میری شادی کو 4 برس ہو چکے تھے اور میری گود خالی تھی۔ اس سے بڑی میری بدقسمتی کیا ہو سکتی تھی؟ انہی دنوں میری نند روبینہ کی شادی طے ہوئی تو میرے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو ایک بلا تو سر سے ٹلنے والی ہے، کچھ تانے تو کم ہوں گے۔ روبینہ کا رشتہ گاؤں میں ہوا تھا، سو اس کی شادی ہوئی تو وہ گاؤں چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی، اسی لیے سکون میں میری زندگی گزر رہی تھی۔ اور جب شادی کے 2 برس گزرنے کے بعد روبینہ کے ہاں بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو میں بھی باتوں باتوں میں اسے سنا دیا کرتی تھی۔ روبینہ کو اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ اولاد ہونے یا نہ ہونے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ روبینہ نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی اپنے پچھلے سارے رویے کے لیے۔ وہ جب میری سچویشن سے گزری تب اسے سمجھ آئی کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کو اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جس میں آپ کا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے۔ میری ساس کی زبان بھی اب تھوڑی بہت بند ہی رہتی تھی کیونکہ ان کی بیٹی بھی انہی حالات سے گزر رہی تھی، اسی تکلیف سے گزر رہی تھی جس سے میں گزر رہی تھی۔ جس طرح میری ساس مجھے تانے دیتی تھی ویسے ہی تانے روبینہ کو برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ جب بھی روبینہ ہمارے گھر آتی تو میری ساس روبینہ کو جگہ جگہ لے کر جاتی تاکہ روبینہ کا علاج ہو سکے اور جلد سے جلد اس کی گود بھر جائے، لیکن شاید وہ بھی میری طرح بدقسمت ہی تھی۔ زندگی ایسے ہی ہر روز روتے اور کرتے ہوئے گزر رہی تھی کہ ایک دن ایسی خبر آئی جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ خبر ملنے کے بعد کتنی دیر تک تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن وہ خبر بالکل سچی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ روبینہ ماں بننے والی تھی۔ شادی کے 6 برس بعد بانجھ روبینہ کے ہاں اولاد ہو رہی تھی۔ اس سے بڑا معجزہ اور حیرانی کی بات کیا ہی ہو سکتی تھی؟ سب نے تو میری طرح روبینہ کو بھی بانجھ سمجھ کر اس سے امیدیں لگانی چھوڑ دی تھی، بلکہ روبینہ کا شوہر تو اب دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اسی وقت خدا نے اتنا بڑا کرم کیا تھا، اور جب روبینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو روبینہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ جسے پہلے سسرال میں تانوں تشنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اب وہی سسرال خاندان کو وارث دینے پر اس کے پاؤں دھو دھو کر پی رہا تھا، اور اس کا شوہر تو اس کے قصیدے پڑھتے نہ تھک رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کایا ایک دم سے پلٹی کیسے ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے روبینہ کے ساتھ اس کے شوہر اور سسرال کا رویہ اس قدر بدل دیا تھا، اور روبینہ کی گود بھی بھر چکی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب میری ساس روبینہ کو پہلی دفعہ اپنے گھر لے کر آئی تو میں نے اپنی ساس سے نظر بچا کر روبینہ سے وہ راز جاننا چاہا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ تو روبینہ نے مجھے ایسی بات بتائی جس پر یقین کرنا واقعی میں مشکل تھا، لیکن اس وقت میں حالات کی ستائی ہوئی ایک عورت تھی جس نے روبینہ کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ روبینہ نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک فقیر ہے جس کے پاس جاتے ہی عورتوں کی بڑی سے بڑی بیماری 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ روبینہ نے بھی اسی سے علاج کروایا تھا اور اس کی گود بھر گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی کہا کہ اگر میں اولاد چاہتی ہوں تو اس فقیر کے پاس جا کر دعا اور علاج دونوں کرواؤں۔ میں ان سب باتوں پر یقین تو نہیں کرتی تھی، لیکن روبینہ کا واقعہ بالکل سامنے تھا جو ایک دم سچا تھا، تو مجھے یقین کرنا ہی پڑا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اس فقیر کے پاس جاؤں گی جس کے پاس جاتے ہی سب عورتوں کی بیماری 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میری شادی کو تو 10 برس ہو چکے تھے اور میں ابھی تک بانجھ تھی، سو مجھے امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آنے لگی تھی۔ میں اگلے دن زارون سے جھوٹ بول کر روبینہ کے گاؤں کے لیے نکل گئی تھی، اور دوپہر تک میں روبینہ کے گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا تاکہ روبینہ کا کوئی سسرالی وہاں ہو تو مجھے پہچان کر زارون کو بتا نہ سکے۔ میں جیسے ہی فقیر کے آستانے پر پہنچی تو وہاں عورتوں کا رش ہی رش تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا کرامت والا فقیر ہے۔ میرے دل میں اس فقیر کے لیے یقین مزید بڑھ گیا تھا، اور میں بھی عورتوں کی لائن میں لگ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب میری باری آئی تو میں اندر گئی۔ پہلے تو اندر جاتے ہی میرا دل متلا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک شدید گندی جگہ تھی جہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور سامنے ہی ایک لمبی سی داڑھی اور کالے سے چہرے والا فقیر گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے منہ سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے جنات کو کسی قسم کی ہدایات دے رہا ہے۔ میں اس کمرے سے اور اس فقیر سے آتی بدبو کو بمشکل برداشت کرتی ناک پر کپڑا رکھ کر اس فقیر کے سامنے پڑی گندی سی چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔
میرا اس کمرے میں تو جیسے سانس ہی بند ہونے لگا تھا۔ جب اس فقیر نے مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھی اور پھر اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی فقیر کا عمل شروع ہوا تو مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی تھی۔ جب میرے اوپر سے غنودگی کا عالم ہٹا تو اس فقیر نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ تم اپنے شوہر کو پانی میں گھول کر پلا دینا، جلد ہی تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ میں اس فقیر کی بات سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور فوراً سے واپس گاؤں سے اپنے شہر پہنچی۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس نے مجھے چائے بنانے کو کہا۔ میں نے وہ تعویذ جلدی سے زارون کے تکیے کے نیچے چھپا دیا تھا اور روبینہ کو بتایا کہ میں تعویذ لے کر آئی ہوں۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو اب جلد ہی میری گود میں بھی بچے کی کلکاریاں گونجیں گی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین تو اس وقت نکلی جب مجھے اپنے کمرے سے زارون کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ میں گھبرا کر فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور وہاں جاتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ زارون کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھا جو فقیر نے مجھے دیا تھا۔ زارون نے وہ تعویذ اپنے تکیے کے نیچے سے برآمد کیا تھا اور تعویذ دیکھتے ہی اس نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی، کیونکہ فقیر نے تعویذ پر کچھ ایسا بنایا ہوا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تعویذ دراصل تعویذ نہیں تھا بلکہ میری عزت کا جنازہ تھا جو اس فقیر نے نکال دیا تھا۔ وہ کوئی کراماتی فقیر نہیں بلکہ ایک خبیث اور ہوس کا پجاری تھا۔ وہ فقیری کا چولا پہن کر عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا اور یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ میں بھی اس کا شکار بن چکی تھی۔ جب وہ گندے سے کمرے میں مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں ہی میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا اور پھر میری تصویریں لے لی گئی تھیں، اور وہ اس قدر دلیر اور گندا آدمی تھا کہ اس نے تعویذ کی جگہ مجھے میری ہی تصویر پرنٹ کر کے تعویذ کی شکل میں دے دی تھی، جو زارون نے دیکھی تو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی۔ میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ زارون مجھے روتا ہوا ہی چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میری آوازیں سن کر روبینہ بھی آ چکی تھی اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور روبینہ کو کندھوں سے پکڑ لیا تھا، کیونکہ مجھے اس فقیر کے پاس روبینہ نے ہی بھیجا تھا، اور اگلے ہی پل روبینہ نے جو بہت بڑا انکشاف کیا تھا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ روبینہ نے بتایا کہ اتنے عرصے سے جو اسے بچہ نہیں ہو رہا تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن وہ خود بھی یہ بات نہیں جانتا تھا اور روبینہ اپنے شوہر کو سب کے سامنے نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کی حقیقت سب سے چھپائے رکھی اور خود ہی تانے سنتی رہی۔ جب اسے کسی نے فقیر کا بتایا تو وہ اس فقیر کے پاس گئی۔ فقیر نے روبینہ کے ساتھ بھی وہی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد روبینہ ماں بننے والی تھی، یعنی کہ روبینہ نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ اس کے شوہر کا نہیں بلکہ اس خبیث فقیر کا تھا۔ وہ فقیر جانے پہلے کتنی ہی عورتوں کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔ روبینہ نے کہا کہ وہ سب کو سچ بتا کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ اختیار کر لی تھی۔ بچے کے بعد روبینہ کی سب بہت خاطر مدارت کر رہے تھے، کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ سو روبینہ نے میری زندگی آسان کرنے کے لیے بھی مجھے اسی جہنم میں جھونک دیا تھا جس سے وہ خود گزر کر آئی تھی۔ میں نے روبینہ کو بہت برا بھلا کہا، لیکن تب تک وقت گزر چکا تھا۔ میں نہ جانے کتنی عورتوں کی طرح فقیروں اور جھوٹے عاملوں کے چکر میں اپنا گھر تباہ کر چکی تھی۔ نہ میں اس فقیر کا کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی اب میرے پاس کچھ بھی بچا تھا۔ میں چاہتی تو زارون کو فقیر کے متعلق سب کچھ بتا دیتی اور وہ فقیر منٹوں میں پکڑا جاتا، لیکن اس طرح روبینہ کا راز سب کے سامنے کھل جاتا اور اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا۔ میرا گھر تو تباہ ہو ہی چکا تھا، لیکن میں روبینہ کے گھر اور خوشیوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو بہت عرصے بعد اسے ملی تھی۔ زارون کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے تھے۔ میں انہیں بھول نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے ان کا گھر چھوڑ کر واپس ہارون بھائی کے گھر آنا ہی پڑا تھا۔ پہلے تو ہارون بھائی بہت بھڑکے کہ زارون نے کیوں طلاق دی ہے، لیکن جب اصل وجہ معلوم ہوئی تو ہارون بھائی نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں زندگی کے اسی دوراہے پر پھر سے آ کھڑی ہوئی تھی جہاں میری زندگی شدید مشکلات کا شکار ایک بار پھر سے بن چکی تھی۔ کاش میں خدا کی دین پر یقین رکھتے ہوئے صبر کر لیتی تو آج میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی، میں ایسے اکیلی نہ رہ جاتی۔ مجھے طلاق دینے کے بعد زارون ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں اتنی ڈھیٹ تھی کہ اتنے غموں پر دنیا بھی نہ چھوڑ سکی۔
میرا وجود جو میلا ہو چکا تھا مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی، اور میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے رب کے حضور معافیاں مانگنے لگی تھی۔ میں نے دنیا سے ٹھوکر کھا کر دین کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور سچ میں سکون صرف خدا پر پختہ یقین اور ایمان میں ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔